پاکستانی کمپنی ہبکو نے پلوامہ حملے کے بعد بھارت میں سرمایہ کرنے کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بھارت میں موجود کمپنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ابہام اس وقت پیدا ہوا جب انڈیا کے الیکشن کمیشن نے ایک دستاویز جاری کیا جس میں ملک کی سیاسی جماعتوں کے الیکٹرل بانڈز میں گزشتہ 5 سال کے دوران کون سی کمپنیوں کی جانب سے سرمایہ کاری کی گئی ہے، اس کی تفصیلات درج ہیں۔ ان میں سے ایک ہب پاور کمپنی بھی تھی جس نے 18 اپریل سن 2019 کو انڈیا کی سیاسی جماعتوں کے 95 لاکھ انڈین روپے کے الیکٹرل بانڈز خریدے تھے۔ تاہم پاکستان اور انڈیا دونوں ہی سے اس دعوے کی تردید سامنے آ گئی۔ انڈین صحافی اور فیکٹ چیک ویب سائٹ کے بانی محمد زبیر کا کہنا ہے کہ ہب پاور کمپنی پاکستانی نہیں بلکہ ایک نئی دلی میں رجسٹرڈ انڈین کمپنی ہے۔ دوسری جانب بی بی سی اردو کو بھیجے گئے ایک بیان میں ہبکو کی جنرل مینیجر لیگل فائزہ کپاڈیا کا کہنا تھا کہ ہبکو نے انڈیا میں کبھی کسی شخص کو کوئی ادائیگی نہیں کی ہے۔ انڈیا میں سن 2007 میں الیکٹرل بانڈز متعارف کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کی سیاست میں استعمال ہونے والی غیر قانونی دولت کا راستہ روکا جا سکے۔ انڈیا میں سیاسی پارٹیوں کی فنڈنگ کے لیے الیکٹرل بانڈز متعارف کرائے گئے تھے اور ان بانڈز کے ذریعے دی جانے والی رقم پر سود نہیں لگتا، یعنی ان میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہوتی۔ انڈیا میں انتخابات پر نظر رکھنے والی تنظیم ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز یعنی ADR کے مطابق سن 2019 میں ملک کی 7 بڑی سیاسی جماعتوں کو ملنے والی فنڈنگ کا 62% الیکٹرل بانڈ سے آیا تھا۔ جب انڈیا میں الیکٹرل بانڈز جاری کرنے کا پلان پہلی مرتبہ اعلان کیا گیا تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ان بانڈز کی وجہ سے انتخابات میں شفافیت کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے 15 فروری سن 2024 کو الیکٹرل بانڈز کی اسکیم کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کر دی تھی اور حکام کو کہا تھا کہ وہ اپریل 2019 سے اب تک موصول ہونے والے عطیات کی تفصیلات 6 مارچ تک الیکشن کمیشن کو فراہم کرے۔ عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ وہ یہ تفصیلات 13 مارچ تک اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں، جو کہ اب کر دی گئی ہیں۔ معلومات کے مطابق بی جے پی نے اس مدت کے دوران 60 ارب روپے سے زیادہ کے انتخابی بانڈز کے عوض نقد رقم سرکاری بینکوں سے نکلوائی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر کانگریس رہی جس نے 16 ارب روپے سے زیادہ کے انتخابی بانڈز کو کیش کروایا۔ سب سے زیادہ انتخابی بانڈز خریدنے والی کمپنی فیوچر گیمنگ اینڈ ہوٹل سروسز ہے جس نے مجموعی طور پر 1368 بانڈز خریدے جن کی مالیت 13.6 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس کے بعد میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ ہے جس نے 9.6 ارب روپے مالیت کے بانڈز خریدے اور ان کی مدد سے اپنی فیورٹ جماعت کو سپورٹ کیا۔ فیوچر گیمنگ کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق مارٹن نے 13 سال کی عمر میں لاٹری کا کاروبار شروع کیا تھا اور بالآخر پورے انڈیا میں لاٹری کے خریداروں اور بیچنے والوں کا ایک وسیع نیٹ ورک بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بعد ازاں وہ انڈیا واپس آ گئے جہاں انہوں نے سن 1988 میں تامل ناڈو میں اپنا لاٹری کا کاروبار شروع کیا۔ رفتہ رفتہ وہ اپنا کاروبار کرناٹک اور کیرالہ تک پھیلانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مئی 2023 میں مارٹن اور ان کی کمپنی اس وقت خبروں کی زینت بنے جب انڈیا کی وزارت خزانہ کے تحت کام کرنے والے انفورسمنٹ ڈویژن نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے انڈین ریاست چنئی میں ان کے گھر اور دفتروں پر چھاپے مارے۔ ان چھاپوں کے دوران 457 کروڑ انڈین روپے کے اثاثے ضبط کر لیے گئے تھے۔ ان کی کمپنی پر لاٹری کی ٹکٹوں کی فروخت اور ان پر ملنے والے انعامات میں غبن کا الزام ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔